الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم المعصومین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ ماشاءاللہ علماء کرام نے بڑے خوبصورت انداز میں اظہار خیال کیا ہے اور میں نے کچھ بیانات سنے ہیں، ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے عبید صاحب نے گفتگو کی، یقیناً بڑی جامع گفتگو تھی۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم بات کیا کریں گے۔ ویسے بھی میں تقریر کے لیے تو میرا ذہن بھی نہیں تھا، لیکن مجھے بتایا گیا کہ آپ نے آنا ہے اور کچھ اظہار خیال کرنا ہے، تو یقیناً میں اب بھی تقریر کے لیے کھڑا نہیں ہوا، لیکن چند مشورے ہی ہیں، لیکن یقین کے لیے ہیں، راضیوں کے لیے تو ہے ہی نہیں، وہ تو ویسے ہی فارغ ہیں، تو تفضیلیوں کے لیے بھی کوئی نہیں، ان کے لیے بھی، اور جو پیسوں کے پجاری ہیں ان کے لیے بھی نہیں ہے، جو شہرت کے بھوکے ہیں ان کے لیے بھی نہیں، صرف عوام اہل سنت کے لیے جو محبت والے ہیں، حق کو قبول کرنے والے ہیں، پیار والے ہیں، اور وہ خطبہ جو نہیں سمجھ رہے، حالانکہ وہ بھی محبت کرنے والے ہیں، لیکن جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ سمجھ نہیں پا رہے، ان کو بھی، ان سے بھی مشورہ ہے اور اہل حق سے بھی، کہ جو ہماری عوام ہے جو کمنٹ کر رہی ہے پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہی ہیں، ان کے لیے بھی میں آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحب کی بات رکھتا ہوں۔ جیسے ایک حوالے سے پوائنٹ ظاہر کیا تھا، ایک وقت تھا کہ ہمیں تانے دیے جاتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ کی توحید کے قائل نہیں ہے، یہ خدا تعالیٰ کی توحید پر ایمان ہی رکھتے ہیں، یہ سنی، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ڈالتے ہیں، حضور کو مشکل کشا مانتے ہیں، اور یہ فلاں ہے، یہ توحید پرست، یہ مشرک ہیں۔ علماء جواب دیتے تھے، لیکن پھر بھی عوام پریشان تھی۔ آپ مانیں گے اس چیز کو، عوام بھی اس چیز کو مانے گی، لیکن جب توحید سیمینار ہوئے، ان کا سب سے بڑا جو وار تھا نا، وہ ٹائٹل توحید کا ہی تھا، وہ توحید تھی، لفظ توحید استعمال کرتے تھے، جیسے آج کارڈ استعمال کریں اہل بیت کا، جیسے آج اہل بیت کا نام لے کر عوام کو خراب کر رہی ہیں۔ حق والے جانتے ہیں کہ یہ لوگ اہل سنت سے وفا نہیں کر رہے، اور یہ اہل سنت کے نہیں ہیں، یہ کوئی بازاری ہیں، خریدے ہوئے ہیں، یہ کسی اور کی بولی بولتے ہیں، لیکن عوام سمجھتی ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی کا نام لے لیا، سیدنا شیر خدا کا نام لے لیا، تو بس وہ جذبات، جیسے بتا رہے تھے جذبات ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ ٹھیک ہی نہیں کہہ رہے، یہ بولی بالی ہے، اہل سنت ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، اور سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ صاف، ہاں آنکھ سے صاف کاجل چرا لیں، یا یہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے تو نے نیند نکالی ہے، یہ تو بڑے چور ہیں، تمہیں تو پتہ نہیں چلنا کس طرح تیرے تو آنکھ سے بھی یہ جو ہے، یہ یہاں سے آنکھ سے کاجل بھی چرا لیں گے، یہ چور بلا کے ہیں، ان کو سمجھو۔ لیکن قبلہ ڈاکٹر صاحب نے جب یہ توحید سیمینار کیے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے عوام کی بھی آنکھیں کھل گئیں، اور اس کے بعد یہ وہابیت مر گئی۔ یہی تھا ان کا مین پوائنٹ، توحید۔ پھر لوگوں کو پتا چلا کہ صحیح توحید وہی ہیں، اور توحید کے متوالے وہی ہیں جو بریلی کے ماننے والے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، صرف اتنا نہیں تھا، یہ یاد رکھیں، علماء نے وہابیت پہ بڑا ٹائم دیا، خارجیت پہ بہت ٹائم دیا، آپ مانیں گے اس چیز کو، بڑی ڈبیٹیں ہوئیں، بڑے مناظرے ہوئے، لیکن رافضیت پر کام کم ہوا۔ یہ نہیں ہے کتب کے حوالے سے میں بات نہیں کر رہا، میڈیا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ہماری تقاریروں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس حوالے سے ہم نے بہت کم کیا، ہمارے گھروں میں رافضیت آ گئی، پکی بات کر رہا ہوں، کیوں ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، ہمارے گھروں میں رافضیت آ گئی، معصومیت کا عقیدہ ہمارے گھروں میں آ گیا، اہل بیت کو معصوم کہا جا رہا ہے، 12 امام کو 14 معصوم کا سلسلہ شروع ہوا، خطیب دیکھے، نماز پڑھانے والے دیکھے، 14 معصوم، دعائیں کر رہے ہیں 14 معصوم، گھروں میں یہ سلسلہ چل پڑا۔ اس موقع پر قبلہ ڈاکٹر صاحب نے وہ کام کیا ہے کہ نسلیں یاد رکھیں گی، اس لیے رافضی چیخ رہے ہیں
کہ ہم تو گرمی آ گئے تھے, ہمیں گھر سے کس نے نکالا؟ وہ قبلہ ڈاکٹر صاحب ہے. یہ مسئلہ خطا جو ہے اصل یہ مسئلہ نہیں, مسئلہ رافضیوں کی چیخوں کا ہے, جن کی چیخیں نکالی ہیں, اور انہوں یہ جو ہیں اہل سنت کا نام لینے والے ان کو انہوں نے خریدا ہے, اور ان کے ذریعے یہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف نہیں کر رہے بلکہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف کر رہی ہے. اہل سنت کے خلاف یہ سسٹم چل رہا ہے. اس لیے میری گزارش ہے کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب جو قدم اٹھا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ اپنی رائے پہ نہیں اٹھا رہے, اور یہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بھی بتا سکتا ہوں, اور اللہ کا فضل ہے ہم نے بھی کچھ پڑھا ہے. ڈاکٹر صاحب کو جب بھی دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب نے اپنی طرف سے بات نہیں کی, جو پوری ہماری 14 صدیوں کا لٹریچر ہے اٹھا کر دیکھو, اگر ہمت ہے, اگر تم پڑھ سکتے ہو, تم اصول پڑھ سکتے ہو, اصول سمجھ سکتے ہو, تم اٹھاؤ کتب عربی اٹھا کے دیکھو. جو ڈاکٹر صاحب بول رہی ہیں ان کے پیچھے کتابیں بولیں گی, ان کے پیچھے کتابیں آئیں گی. یہ صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ رافضیہ کا جو مسئلہ تھا گوجرا میں دیکھو کتنے گھنٹے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عصمت پہ جس نے پہرا دیا, اور ان کے گھر میں جا کر رافضیوں کو جس نے چھکے چھڑائے ہیں اسے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کہتے ہیں. آج تم باتیں کرتے ہیں ان کے متعلق, میں اس لیے عوام کو کہہ رہا ہوں, خطبہ کو کہہ رہا ہوں, خدا رہا توجہ کرو, بہت نقصان ہو جائے گا. آگے بڑا ہو گیا اہل سنت کا, کیسا انتشار پھیلا دیا اس سستی کو کہ جو اہل بیت کے بھی محافظ ہیں, جو اصحاب رسول کے بھی محافظ ہیں, جو آل رسول کے بھی محافظ ہیں, اولیاء کے بھی محافظ ہیں, پوری اہل سنت کے جو عقائد ہیں ان کی جو حفاظت کرنے والے ہیں انہیں قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف جلالی صاحب کہتے ہیں. اس لیے داد محترم اب میرے پاس وقت نہیں, میں مزید باتیں رکھتا کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے کتنا کام کیا. یہ ڈاکٹر طاہر القادری نے دیکھا جب اس نے اعلیٰ حضرت عظیم مرتبہ کے ترجمے کے خلاف کیا کچھ کہا, میں نے جو ترجمہ کیا بتاؤ اس کے ترجمے کی خرابیاں جو اصول کے بالکل مخالف تھیں اور اہل سنت و جماعت کے نظریات سے ٹکراتی ہوئیں, بتاؤ کس نے ہائی لائٹ کی ہیں, کس نے کام کیا, کس نے بتایا کنز الایمان کیا ہے. کنز الایمان کا جو تعارف کرانے والے ہیں وہ کون ہیں, اس وقت جو بولنے والے تھے وہ کون تھے, وہ قبلہ ڈاکٹر